صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 5 اور چھٹے پارے کا رکوع نمبر 9 چل رہا تھا، اور اس رکوع کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر باقی تھی. وہ تفسیر میں بیان کر کے پھر اس رکوع کا خلاصہ، یعنی جو علمی نکات ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اگلے رکوع کی طرف جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. اس سے پچھلی آیتوں میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ قابیل نے حابیل کو جب قتل کیا، نادم ہوا کہاں دفن کروں. اس کے نقصانات اتنے ظاہر ہوئے اس قتل سے، جو نفرتیں پھیلیں اور آدم علیہ السلام کو جو غم ہوا، اور جو بھی قتل کے فسادات دنیا میں ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹنا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی اس کی وجہ سے، یعنی اس قتل کے فسادات کی وجہ سے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی، یعنی ان کو آرڈر کر دیا، ریٹن میں آرڈر دے دیا کہ اب جو کسی ایک جان کو قتل کرے گا تو اس کا جو جرم کاؤنٹ ہوگا وہ ایسے جیسے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو مار دیا اس نے. کیونکہ یعنی شاید اس کا یہ بھی مفہوم ہو کہ اس کا جو اثر ہے نا وہ پوری دنیا پہ پڑتا ہے. قتل سے جو نفرتیں پھیلتی ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتی چلی جاتی ہیں. بہرحال ایک انسان کو قتل کیا تو ایسے ہی میں سمجھوں گا جیسے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. اور جب قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے تو قتل سے بچانا یا کسی کو زندگی دے دینا یہ اتنی بڑی نیکی بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب جرم کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے تو اس جرم سے بچنے کو اللہ نیکی بھی بہت بڑی قرار دے دیتے ہیں. تو جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی جان بچائی. تو اسی مناسبت سے دنیا میں فسادات اور قتل و غارت کو روکنے کے لیے اسلام اب ایک آرڈر دے رہا ہے. یہ بہت اہم آیت ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور یہ حکم آپ کو دنیا میں آج کسی مذہب میں کسی لاء میں نہیں ملے گا. یہ بھی اسلام کا ایک امتیازی حکم ہے کہ زمین سے فساد کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے بہت سخت سزا جاری کی ہے، اور یہ حکومت کو آرڈر دیا ہے کہ ایسے لوگوں کی یہ سزا ہونی چاہیے. پہلے جرم، وہ جرم کیا ہے؟ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان لوگوں کا بدلہ تو صرف یہ ہے. کن لوگوں کا بدلہ؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہ آپ کی تعظیم کو، عظمت کو بڑھانے کے لیے مراد اس سے یہ کہ جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں. لیکن جو بھی اللہ سے جنگ کرے گا تو وہ نبی کو بھی اس سے تکلیف ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ اللہ کے ساتھ ہیں، آپ اللہ کے سفیر ہیں، تو اللہ کی نافرمانی نبی کی نافرمانی ہے، نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. لیکن بیسیکلی مقصد ہے جو اللہ سے جنگ کرے گا. اور جنگ سے یہاں کیا مراد ہے اس کو آگے اللہ نے ڈیفائن کیا. عربی میں واو جو ہے نا بہت دفعہ تفسیر کے معنی میں آتا ہے. یہ جو واو ہے نا وَيَسْعَوْنَ، تفسیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک واو ہوتی ہے عطف. عطف کا مطلب یہ ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا، یہ عطف کہتے ہیں اینڈ کے معنی میں. یعنی جو خبر میں نے زید کے بارے میں دی ہے وہی خبر میں آپ کو عمر کے بارے میں بھی دے رہا ہوں. یہ مطلب ہوتا ہے عطف کا. یہ جوائنٹ کا کام دے رہا ہے، نہیں جوڑنے کا کام دے رہا ہے. یعنی عمر کو اس نے زید کے ساتھ جوڑ دیا. بعض دفعہ یہ واو استعمال ہوتی ہے تفسیر کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے واو استعمال ہوتی ہے کہ پیچھے جو کلام گزرا ہے اس کا مفہوم یہ ہے. تو یہاں بھی یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ یہاں جنگ سے کیا مراد ہے، کہ جو بھی زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، زمین میں فساد مچانے کا سبب بن رہا ہے، زمین کے امن کو خراب کر رہا ہے، تو گویا وہ انسانوں سے نہیں لڑ رہا بلکہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑ رہا ہے.
یعنی انسانوں سے لڑنے کو اللہ نے یہ تعبیر کیا وہ مجھ سے لڑ رہا ہے. جیسے قرآن نے کیا کہا, جو سود کھاتا ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کی اس کے خلاف جنگ ہے. یعنی سود کھانے والا بھی لڑ رہا ہے کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں تو گویا وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں کہ زمین میں امن رہے. اچھا, یہاں اللہ نے بتا دیا کہ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں, یہ تو اللہ نے مطلب بتا دیا ہمیں کہ اللہ رسول سے جنگ کا یہاں مفہوم کیا ہے. یعنی یہ مفہوم نہیں ہے کہ جو میدان جنگ میں نبی سے باقاعدہ لڑ رہے ہوں, کیونکہ میدان جنگ کے احکام یہاں بیان نہیں کیے جا رہے, وہ احکام تو الگ ہیں. تو اللہ نے بتا دیا یہاں میری مراد ہے فساد مچانا. اب فساد سے کیا مراد ہے یہ ہمیں حدیث سے اور فقہ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے, اس کی تشریح یہاں پر نہیں ہے. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی اٹھ کے اس آیت کی غلط تفسیر کر دے اور کہے کہ بھئی جو میاں بیوی کو لڑوا رہا ہے وہ بھی فساد مچا رہا ہے تو اس کی بھی یہ سزا ہونی چاہیے, اور جو سگنل توڑتا ہوا جا رہا ہے لال بتی پہ وہ بھی ایک قسم کا فساد ہی ہے. تو اب کہیں کل کوئی پروفیسر صاحب اٹھیں اور کہیں کہ جی جس نے جو ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کرتا, چونکہ زمین میں وہ فساد میں چاہتا ہے, لہذا اس کی بھی یہ سخت سزا ہے جو آگے آ رہی ہے, ہاتھ پاؤں کاٹ دو اس کے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اے نبی ہم نے آپ پر اس نصیحت کو یعنی قرآن کو نازل کیا, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں, مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ ان پر کیا نازل ہوا ہے, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور تاکہ یہ لوگ بھی غور و فکر سے کام لیں. یہ سورہ نحل کی آیتیں ہیں, اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کریں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے, بلکہ نبی اس کو ڈیفائن کریں گے, نبی کا ڈیفائن کرنا بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہوگا. آپ اگر قرآن کا ایسا مفہوم, قرآن میں کوئی بھی لفظ اگر مجمل ہے نا تو اس میں ہمیں حدیث میں دیکھنا پڑے گا, اور پھر حدیث بھی کافی نہیں ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ یہ لوگ پھر غور و فکر سے کام لیں. یعنی اس کو فقہ کہتے ہیں, تفکر. مجتہدین اور جو قرآن و حدیث کا ماہرین ہیں وہ پھر اس میں ڈیپلی جا کے غور بھی کریں گے, جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. تو اس لیے اسلامی احکام ہمیں پتہ چلتے ہیں قرآن, حدیث اور فقہ سے. ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ اگر سائڈ پہ لگا دیں گے تو تحریف کا دروازہ کھل جائے گا. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ اگر ان آیتوں کا آپ مفہوم یہ بیان کرنا شروع کر دیں کہ جو اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں, اور فساد مچانے کا آپ اپنی طرف سے مفہوم بیان کرنا شروع کر دیں, تو ایک اسلام ایک کھلاڑا بن جائے گا نا. تو ہم اس میں حدیث کو پہلے دیکھیں گے, پھر یہ دیکھیں گے کہ ان آیتوں اور احادیث کو سامنے رکھ کے حضرات فقہا نے اس کی کیا تشریح بیان کی ہے, اور فقہا کی تشریح میں بعض دفعہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے, پھر اس اختلاف کو حل کرنے کے اصول الگ ہیں. یہ پوری ڈیٹیل کے بعد جا کے آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ خوب سمجھ لیں, بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آپ خود مانتے ہیں کہ حدیث قرآن کی تشریح ہے, لیکن بعض دفعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول آپ کو ایسا ملے گا جس میں حدیث الگ ہوگی اور قرآن الگ سمت میں جا رہا ہوگا. اس کی مثال ہے, قرآن مجید میں آتا ہے کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کو 100 کوڑے مارو. ہم پڑھیں گے آگے صورتوں میں انشاءاللہ. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مرد یا عورت زنا کرے یعنی کنوارا اور کنواری, تو ان کو 100 کوڑے بھی مارو اور جلا وطن بھی کرو. تو اب یہاں علماء حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ صرف 100 کوڑے مارے جائیں گے, جلا وطن کرنا یہ ضروری نہیں ہے. یہاں لوگ اشکال کرتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تشریح حدیث سے کی جائے گی, اور اس اصول کو آپ جگہ جگہ بیان کرتے ہیں, قرآن کو اپنی طرف سے ڈیفائن کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے جو زانی مرد اور زانی عورت کی سزا بیان کی ہے وہ ہے 100 کوڑے, تو بس 100 کوڑے ہی ہے, اس میں آپ حدیث کی وجہ سے یہ ایڈ نہیں کر سکتے کہ 100 کوڑوں کے ساتھ اس کو جلا وطن بھی کیا جائے. تو یہ تو آپ اپنے اصول کو خود توڑ رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن
کہ جو تفسیر حدیث سے کی جائے گی وہ ان آیتوں کی جائے گی جن میں ابہام ہو، جن میں تفسیر کی ضرورت ہو، جن آیتوں میں کسی قسم کا سرے سے کوئی ابہام ہی نہیں ہے، 2 اور 2 4 کی طرح بالکل ان کا مفہوم واضح ہے، تو پھر حدیث سے اگر آپ اس کی تشریح کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ حدیث کو قرآن پہ ترجیح دے رہے ہیں، یعنی آپ وہ مفہوم بیان کر رہے ہیں جو قرآن کا مفہوم نہیں ہے، تو جس کی بیس پر یہ حدیث ہم یوں کہیں گے کہ یہ ٹکرا رہی ہے قرآن سے۔ جب قرآن اور سنت آپس میں ٹکرائیں گے تو پھر ہم قرآن کو ترجیح دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی وہ اللہ کی بات کے مخالف اور اگینسٹ حکم دیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعی ممکن نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتوں کے خلاف یا اس کی مفہوم کے خلاف کوئی حکم دیں، لیکن اس بات کا بہرحال امکان موجود ہے کہ نبی نے کچھ فرمایا ہو اور نقل کرنے والے نے اس میں غلطی کر لی ہو، کیونکہ جیسے قرآن کی حفاظت ہوئی ہے اس طرح حدیث کی اس نوعیت کی حفاظت بہرحال نہیں ہوئی ہے۔ حدیثوں میں سند چلتی ہے اور سند میں اس بات کا امکان ہے کہ راوی سے بیان کرنے میں خطا ہو سکتی ہے، تو جس چیز کے بیان کرنے میں خطا ہو سکتی ہے امکان ہے، یعنی امکان تو ہے نا، جب بھی کوئی ایک سچا آدمی بھی آپ کو خبر دیتا ہے تو امکان بہرحال اس کے اندر ہوتا ہے خطا کا، اگرچہ اس امکان کو ہم صرف امکان کی بیس پہ اہمیت نہیں دے سکتے۔ ایک شخص نے ایک قابل اعتماد آدمی نے آ کے آپ کو کوئی خبر دی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس خبر کو سچا مانیں، لیکن اگر اس کے مخالف لوگ آ کے یعنی اس سے زیادہ نیک لوگ آ کے اور ثقہ لوگ آ کے آپ کو خبر دینا شروع کر دیں کہ یہ اس میں غلطی ہوئی ہے، تو پھر آپ اس قابل اعتماد آدمی کی خبر کو نہیں لیں گے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، چاہے حدیث بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، جب تک کہ وہ تواتر کی حد تک نہیں پہنچی ہوئی ہے، کوئی اگر خبر دیتا ہے کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، اور پھر سند لے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اگر یہ راوی قابل اعتماد ہیں تو ہم ان کی خبر کو درست مانیں، لیکن اگر یہ مخالفت کر رہے ہیں ان سے زیادہ قابل اعتماد راویوں کی تو پھر ان کی خبر کا انکار کیا جائے گا۔ تو ہم یہاں یہی کہتے ہیں کہ قرآن متواتر ہے، اس کے ایک ایک حرف من جانب اللہ ہے، اس میں الفاظ میں تحریف کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ تو اگر قرآن میں کوئی حکم بیان ہوا ہے بہت ہی وضاحت کے ساتھ جس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، تو پھر اگر حدیث اس کے اگینسٹ جائے گی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ پھر وہ حدیث کو رد کر دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات ٹکرا رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ رسول کی بات کو بیان کرنے میں عین ممکن ہے راوی سے غلطی ہوئی ہو، اس بات کا امکان کی بیس پہ مسترد کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ روایت ٹکرا نہیں رہی ہے حدیث قرآن سے تو پھر بہرحال اس کو لازمی لیا جائے گا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، یہ جو آیت ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اب فساد کا لفظ میں ابہام ہے، فساد کی تو درجنوں قسمیں ہیں۔ میں نے بتایا کہ میاں بیوی میں لڑوانا بھی فساد ہے، اور سگنل توڑ کے گزر جانا بھی فساد ہے، غیبتیں کرنا بھی فساد ہے، اور آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ غیبتیں کرنے سے قتل و غارت تک نوبت بھی پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اب یہ آیت میں چونکہ ابہام ہے تو ہم یہاں جائیں گے حدیث کی طرف، پھر احادیث میں جتنی تفصیل ہے اس میں بھی پوری طرح وضاحت نہیں ہے، تو پھر ہم جائیں گے فقہاء کرام کے کلام کی طرف کہ فقہاء اس آیت کی صحابہ اور تابعین سے، چونکہ وہ شاگرد ہیں تابعین اور صحابہ کے اور پھر تبع تابعین کے، تو انہوں نے اس کا کیا مفہوم سمجھا ہے، ان تینوں مفہوم کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو ان تینوں مفہوموں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس آیت سے مراد اجماع ہے اس امت کا کہ اس سے مراد قطاع طریق ہیں، یعنی تمام فقہاء کا اتفاق ہے اس پر کہ اس سے مراد قطاع طریق۔ قطاع طریق عربی کی ایک اصطلاح ہے اور فقہاء کی ایک اصطلاح ہے۔ قطاع طریق کہا جاتا ہے جو راستے کو روک کر شبخون مارنے والے اور راستے کے جو رہزن ہوتے ہیں، ڈکیت ہوتے ہیں۔ راستہ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریولنگ کرتے ہیں تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو ڈکیت ہوا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب یعنی لوٹ مار مچاتے تھے، وہ اس میں بندوں کو قتل بھی کرتے تھے اور ان کا مال و متاع بھی چھینا کرتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کو یہاں کہا گیا ہے کہ یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو رہزن جو ہوتے ہیں، قطاع طریق، طریق کا معنی راستہ، قطاع کا معنی قطع کرنے والے، قاطع کی جمع قطع آتی ہے۔ تو یہ جو راستے کے رہزن اور راستے کے ڈکیت تھے، یہ لوگ اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں۔ راستے میں لوٹ مار کرنا، چونکہ شہر کے اندر لوٹ مار کا اس دور میں رواج اس لیے نہیں تھا
کہ شہر کے اندر حکومت کا ہولڈ بھی ہوتا ہے، شہر کے اندر اس طرح ڈکیتی کرنا آسان بھی نہیں ہوتا، اور لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں دفاع کرنے کے لیے۔ تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس آیت سے وہ لوگ مراد ہیں وہ ڈکیت، اس سے یعنی حکومت کے باغی لوگ مراد نہیں ہیں جو حکومت کے خلاف بغاوت کریں، حکومت کے باغیوں کی سزا الگ ہے، وہ بھی اجماع سے ثابت ہے، اور جو ملکی قوانین کو توڑ رہے ہیں وہ بھی مراد نہیں ہیں، جو گھروں میں فسادات مچا رہے ہیں وہ بھی مراد نہیں ہیں۔ اس سے صرف اور صرف وہ لوگ مراد ہیں جو راستے میں شبخون مارتے ہیں، کس پر؟ رہزنوں پر، اور ان کا مال لوٹنے کے لیے۔ تو یہ وہ لوگ مراد ہیں اس سے، کہ جو آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ راستے کے جو ڈکیت ہوتے ہیں، جو مسافروں کو لوٹتے ہیں، بسیں روک روک کے ٹرینوں پہ حملہ کرنے والے اور مال لوٹنے کی نیت سے، اور بسوں کو روک کے ان پہ حملہ کرنے والے، یہ سارے لوگ قطاع طریق میں داخل ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے، باقی فقہا کا بھی یہی قول ہے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور بہت سے فقہا کے نزدیک شہر کے اندر اگر کوئی ڈکیتی کرتا ہے تو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ جیسے آج کل ڈاکو آتے ہیں نا، گن پوائنٹ پہ دکانوں کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں، جنرل اسٹور پہ حملہ کرتے ہیں، کئی گینگ ہوتا ہے ان کا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جنرل اسٹور پہ حملہ کیا ہوتا ہے۔ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، یا کسی بندے سے بائک جو ہے نا کن پٹی پہ بندوق رکھی اور بائک چھین کے بھاگ گئے۔ تو امام حنیفہ اور بہت سے فقہا کے نزدیک یہ لوگ اس میں داخل نہیں ہیں، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ جس نوعیت کی ڈکیتی ہے تو یہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ حکومت ان کو پکڑ لے گی، کیونکہ یہ شہر کے اندر ہے، اور شہر کے اندر جو مقامی لوگ ہیں، شہری لوگ ہیں، وہ پولیس کی اور حکومت کی مدد لے سکتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ بہت ہی قلیل نوعیت کی ڈکیتی ہے جس کا امکان بہت کم ہے۔ وجہ اس کی واضح ہے کہ یہاں لوگ بھی اس ڈاکو کو پکڑ سکتے ہیں، اور پولیس کی مدد سے، فوج کی مدد سے، یا جو بھی حکومتی ادارے ہوتے ہیں ان کی مدد سے ان ڈاکوؤں کے لیے بھاگنا آسان نہیں ہے، عوام ان سے رابطہ کر سکتی ہے اور یہ پکڑے جائیں گے۔ تو یہ اس نوعیت کا فساد نہیں ہے جو راستے روک کر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ لیکن صاحبین کا قول یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں، اور علماء نے امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے قول میں جو اختلاف کی وجہ بیان کی ہے، وہ اختلاف کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے ڈاکوؤں کو دیکھ کر یہ فتویٰ دیا تھا۔ ان کا اس زمانے میں یہ تھا کہ بھائی شہر کے اندر یہ ڈکیتیاں ممکن تھیں نہیں، لیکن ہمارے فقہا نے بعد میں، تقریباً جہاں تک میری معلومات ہیں، سارے فقہا نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ اس سے اب ملک کے شہر کے اندر جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، کیونکہ زمانے میں فساد غالب آ چکا ہے۔ اب یہ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈکیتی ہوتی ہے اور پولیس نہیں پہنچ پاتی، اور یعنی وہ دور نہیں ہے جو اس خیر القرون کا دور تھا۔ تو اس وقت کے فقہا نے اپنے زمانے کے حساب سے فتویٰ دیا تھا کہ گویا ملک کے اندر تو، یعنی شہر کے اندر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کوئی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک واقعہ ممکن ہے، تو ظاہر ہے اس ایک واقعے پر حکم کا مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن بعد کے جتنے بھی حنفی فقہا ہیں انہوں نے سب نے یہی فتویٰ دیا ہے فساد زمان کی وجہ سے کہ بھئی زمانہ خراب ہے، اب شہر کے اندر بھی اگر کوئی ڈکیتی کرے گا تو آج کل جس کو کہتے ہیں نا فقہ کے اصطلاح میں یلحقہ الغوث، مدد اس تک نہیں لاحق ہو سکتی، جس کا مال لوٹا جا رہا ہے، جس کی جان لی جا رہی ہے، تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مدد پہنچ جائے گی اور پولیس پہنچ جائے گی، اور یہ ایسا نہیں ہوتا، ڈاکو زیادہ غالب آ چکے ہیں۔ تو فتویٰ بہرحال اسی پر ہے کہ شہر کے اندر اگر کوئی ڈکیتی کرتا ہے یا شہر کے باہر ڈکیتی کرتا ہے تو دونوں قسم کی ڈکیتیاں اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ تو فتویٰ اسی پر ہے، اور اسی پر جو علماء آج بھی ریٹن میں فتویٰ اسی پر دیتے ہیں، اور بعض احکام چینج ہو جاتے ہیں فساد زمان کی وجہ سے، یعنی زمانہ فاسد ہو گیا تو اس میں پھر حکام میں تشدید آ جاتی ہے۔ تو اس میں آپ اپنے پہلے فقہا سے اختلاف نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان فقہا نے جو قول کیا ہے وہ اس زمانے کے لحاظ سے کیا ہے، بعد والے فقہا نے جو قول کیا ہے وہ اس زمانے کے لحاظ سے کیا ہے۔ تو بہرحال حدیث کا مفہوم، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم کیا ہوا کہ جو لوگ بھی ڈکیتیاں کرتے ہیں، دو قسم کی جنایت ہوتی ہے، ایک چوری کہلاتی ہے، ایک ڈکیتی کہلاتی ہے۔ چوری کا حکم بھی اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ چوری کہتے ہیں خفیہ طریقے سے چھپ چھپا کے جا کے کسی کا مال محرز مال کہتے ہیں جو محفوظ مال ہے، اس مال کو آپ چرا کے لے آئیں۔ ایک مال ہوتا ہے روڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس مال کو اگر کوئی چپکے سے بھی اٹھا کے لے آئے گا وہ چور نہیں کہلائے گا۔ ایک مال ہوتا ہے جو
ہے تو محفوظ، دکان کے اندر ہے، آپ کی جیب کے اندر ہے، لاکر میں ہے، یہ تو محفوظ مال ہے، لیکن آپ چپکے سے نہیں لیتے، بلکہ آپ دن دہاڑے جا کے اس کو، یعنی کھلے عام جا کے اس چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بھی چور نہیں کہتے۔ تو چور کی ایک اصطلاح الگ ہے جس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، صرف دایاں ہاتھ، اور ڈاکو ایک الگ چیز ہے۔ ڈاکو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو اسلحہ کے زور سے کھلے عام لوگوں کا مال چھیننے کی کوشش کرے، یہ ڈیفینیشن ہے ڈاکو کی۔ اس کو یعنی آسان لفظوں میں نے بیان کی، اسلحہ بھی ہونا چاہیے اس کے پاس، اگر اسلحہ نہیں ہے تو بھی یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ بغیر اسلحے کے اگر کوئی کسی سے تھپڑ مار کے اور مکے مار کے اس کا مال چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس کو گلا دبا کے جان سے ہی مار دیتا ہے، تو اس پر پھر یہ ڈاکو کے حکام جاری نہیں ہوتے، بلکہ اس پر قصاص کے حکام جاری ہوتے ہیں، جو قتل عمد اور قتل خطا وغیرہ کی بحث آپ نے سنی ہے۔ تو یہ خوب اچھی طرح یاد رکھیں، جو بھی جہارن یعنی چھپ کے نہیں بلکہ کھلے عام اسلحہ کے زور سے کسی کا بھی مال چھیننے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ مسافر ہوں یا وہ شہر کے اندر ہوں، تو مفتہ بھی قول، فتویٰ جس قول پر ہے اس کے مطابق شہر کے اندر بھی یہی حکم ہے، جو بھی کوشش کرے گا وہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا کی اس آیت کے تحت داخل ہوگا، اور اللہ انہی لوگوں کا ذکر اس آیت میں کر رہے ہیں۔ تو اب اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جو موبائل اسنیچنگ کرتے ہیں، جو لوگ اسلحے کی طاقت سے بائکیں چھینتے ہیں، تو یہ سب لوگ اس میں داخل ہیں، اور بینکوں کو لوٹتے ہیں، یا گھروں میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں اسلحہ کے زور سے، تو وہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں۔ تو ان کا حکم کیا ہے؟ اللہ نے بیان کیا، فرمایا ان لوگوں کی سزا یہ ہے ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کی سزا یہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں من خلاف، مخالف جانب سے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور لیفٹ پاؤں کاٹا جائے گا، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے نفی کر دی جائے گی، یعنی زمین سے نکال دیا جائے گا۔ یہ اللہ نے یہاں 4 سزائیں بیان کی ہیں، ایک قتل، ایک سولی، ایک مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنا، اور ایک زمین سے نفی کر دینا۔ یہ 4 سزائیں یہاں بیان کی ہیں۔ حضرات فقہا اور مفسرین بیان کرتے ہیں یہ 4 سزائیں بالترتیب ہیں۔ سب سے پہلی سزا اللہ نے بیان کی ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کیا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ڈاکوؤں نے صرف قتل کیا ہو، مال چھیننے کی نوبت نہ آئی ہے۔ کہیں بھی ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی اور ابھی مال چھیننے کی نوبت نہیں آئی اور انہوں نے قتل کر دیا، بندہ قتل کیا، اتنے میں گرفتار ہو گئے یا بھاگ گئے اور بعد میں جا کے گرفتار ہوئے، تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان تمام ڈاکوؤں کو قتل کیا جائے گا، جیسے نارمل قتل کیا جاتا ہے برچھے سے۔ دوسری سزا اللہ نے بیان کی ہے او یصلبوا، یا ان کو سولی لٹکایا جائے۔ تو پہلی صورت کیا ہوئی کہ ڈاکوؤں نے صرف اور صرف قتل کیا ہو، مال لینے کی نوبت ہی نہ آئی ہو، تو ایسی صورت میں ان تمام ڈاکوؤں کو قتل کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے قتل بھی کیا ہو اور مال بھی لیا ہو، یعنی مسافروں کا یا شہر کے اندر کسی کا مال بھی چھینا ہو، تو ان کی سزا کیا ہے؟ یصلبوا، سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ سولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت یا حاکم وقت ان کو چوک پہ لٹکا کے، زندہ لٹکا کے، پھر ان کے جو نیزہ ہے نا، نیزہ، اس سے پیٹ میں وہ نیزہ گھونپا جائے گا، پھر اس نیزے کو ایسے کر کے گھمایا جائے گا تاکہ وہ تڑپ تڑپ کے اس کی موت واقع ہو، یعنی آنتوں کو ایسے پیٹ میں نیزہ ڈال کے نا ایسے اچھی طرح سے اس کو گھما گھما کے یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے، تو یہ بہت اذیت ناک موت ہے، اس طرح سے ان کو موت دی جائے گی۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ تیسری سزا کیا ہے کہ صرف ان کے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب انہوں نے صرف مال لیا ہو لوگوں کا اور قتل کسی کو نہ کیا ہو، یعنی قتل کرنے کی نوبت ہی نہ آئی ہو یا کیا ہی نہ ہو، صرف پیسے لے کے یا لوگوں کا مال و متاع لے کے بھاگے ہوں، تو ایسی صورت میں ان کے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا ان کو۔ او ینفوا من الارض، اور چوتھی سزا کیا ہے کہ صرف زمین سے نکال دیا جائے گا۔ زمین سے نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کو زمین میں چلنے پھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، محبوس کر لیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، لوگوں سے، جس کو آپ نظر بند بھی کہہ سکتے ہیں، پبلک میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب چاہے وہ کسی
جنگل میں بھیج کے ہو, چاہے وہ جیل میں بھیج کے ہو, وہیں حکومت شہر کے اندر کسی جیل میں یہ انتظام کرے کسی بھی طرح سے, لیکن گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوں گے وہ. یہ مطلب نہیں کہ ایسی جگہ بھیج دو کہ کوئی نیا ملک آباد کر لیں وہ. یہ اس صورت میں یہ سزا دی جائے گی کہ جب یہ ڈاکو انہوں نے نہ مال لیا ہو نہ لوگوں کو قتل کیا ہو, بلکہ ابھی یہ کام کرنا شروع کیا ہو اور گرفتار ہو گئے ہوں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈاکو آیا گن پوائنٹ پہ, یا 8 10 یا 25 30 لوگ آئے, پورا گینگ تھا ان کا, وہ آئے اور پہلے ہی اطلاع مل گئی اور پولیس نے چھاپا مارا اور ابھی وہ آن دا اسپاٹ ان کو گرفتار کر لیا. ابھی ان کو نوبت ہی نہیں آئی ہے کوئی بندہ مارنے کی یا کسی سے پیسے چھیننے کی. تو اب چونکہ ان سے جرم ہوا ہے نہیں تو اس لیے ان کو یہ سزائیں تو نہیں دی جائیں گی, لیکن ان کو اگر ایسے چھوڑ دیا جائے تو وہ تو یہ جرم دوبارہ کرتے پھریں گے اور دوبارہ ان کو موقع ملے گا. تو ایسی صورت میں ان کو اٹھا کے محبوس کر دیا جائے گا, جیل میں ڈال دیا جائے گا, اور جب تک اطمینان نہ ہو جائے حکومت کو کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے اس وقت تک ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. اور اس دوران ان کو اگر تعزیری طور پر گورنمنٹ کوئی سزا دینا چاہے, تعزیری طور پر کوڑوں کی یا اور کوئی مناسب سزا ان کو صحیح انسان بنانے کے لیے, تو وہ بھی ٹھیک ہے. یہ 4 سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. ان سزاؤں کا حکم کیا ہے, میں اس کی ذرا تفصیلی احکام آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ جو سزائیں دی جائیں گی, پہلی بات تو یہ ہے. اچھا یہاں ایک اور میں نقطے کی بات بتا دوں, قرآن نے ان ڈاکوؤں کو جو کہا ہے نا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں, تو ڈاکوؤں کو فسادی کیوں کہا ہے یہاں پر؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ فساد یہ امن کے اپوزٹ ہے. کہتے ہیں نا تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا, کسی بھی چیز کو ڈیفائن کرنا ہو نا تو اس کے اپوزٹ سے بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے. کالا وہ جو سفید نہ ہو, سفید وہ جو بالکل کالے کا اپوزٹ ہے, ٹھنڈا جو بالکل گرم کا اپوزٹ ہے, اور گرم جو بالکل ٹھنڈے کا اپوزٹ ہے. تو کسی چیز کو جب پہچاننا ہوتا ہے تو اس کے الٹ سے پہچانا جاتا ہے. تو فساد یہ امن کی ضد ہے, امن کا بالکل الٹ ہے, امن کا اپوزٹ ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اسلامی سلطنت میں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رعایا کو امن دیا ہوا ہے کہ سب یہاں امن سے ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے, لوگوں کا جان بھی محفوظ ہوگا اور لوگوں کا مال بھی محفوظ, لوگوں کی جان بھی محفوظ ہوگی اور لوگوں کا مال بھی محفوظ ہوگا, چاہے وہ غیر مسلم لوگ ہوں چاہے وہ مسلم لوگ ہوں. تو ڈاکو کیا کرتا ہے, ڈکیتیاں کر کے اس امن کو خراب کرتا ہے, تو اس لیے اللہ نے اس کو فسادی کہا ہے, وہ امن. اور ہاں پھر اس کو اللہ اس کے رسول سے جنگ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول امن کے ذمہ دار ہیں. اللہ تو ہے ہی ذمہ دار, اللہ کہتا ہے جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو میری ذمہ داری ہے کہ امن ہوگا ملک میں. یعنی اللہ جو مسلمانوں کو اسلامی حکومت قائم کرنے کے آخرت میں تو الگ ثواب دے گا, دنیا میں اللہ نے جو بشارت دی ہے سورہ نور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. ہم اگر ان کو اسلامی یعنی ہمارے نیک بندے وہ ہیں جب ان کو ہم حکومت دیتے ہیں تو یہ نہی عن المنکر کا امر بالمعروف کا نظام قائم کرتے ہیں, اور یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میری عبادت ہوگی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور جو پھر اس کے بعد زمین میں فساد بچانے کی کوشش کرے, یعنی ایک چیز قائم ہو گئی, ایک سسٹم قائم ہو گیا, لوگ اس ٹریک پہ چل پڑے ہیں, تو پھر جو اس میں فساد بچانے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے سخت عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کا قیام اور لوگوں کی جان و مال کو محفوظ کرنے کی خود ذمہ داری لی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ پیغام پہنچا کر آپ نے بھی ذمہ داری لی ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے جو کسی ذمی کو بھی قتل کرتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کا ذمہ دار ہوں, میں اس سے قصاص لوں گا. تو ذمی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ایگریمنٹ کے تحت, کہ جو جزیہ وغیرہ دے کر جو بھی ان سے ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے تحت جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں آپ ان کو امن دیں گے اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے, جو بھی ایک تفصیلی حکام ہے. تو ڈاکو کیا کرتا ہے, جب وہ ڈکیتیاں کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے, امن خراب کر رہا ہے. امن خراب کرنا کہلاتا ہے فساد. تو یہ اصل میں اللہ اس کے رسول نے جو ذمہ داریاں لی ہیں نا, اس ذمہ داری میں یہ رکاوٹ بن رہا ہے. تو یہ ڈائریکٹ گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہو رہی ہے. یعنی اللہ اس کے رسول نے تو گارنٹیاں دی ہیں قیامت تک کے لیے کہ اسلامی حکومت ہوگی تو امن ہوگا,
تو امن کو خراب کرنے والے جو لوگ بھی ہیں تو ان کو یہ وعید سنائی گئی ہے کہ تم مسلمانوں سے اور اسلامی ملک میں رہنے والی رعایا سے نہیں لڑ رہے, تمہاری ڈائریکٹ لڑائی اللہ اس کے رسول سے ہے. اس کی مثال ہے, آپ کسی مہمان کو گھر میں جب آپ پناہ دے دیتے ہیں اور آپ اس کو گارنٹی دیتے ہیں کہ بھائی جب تک تم اس چار دیواری کے اندر ہو تمہاری جان تمہارے مال کا تحفظ میرے ذمے ہے. تو اب اگر آپ کے گھر پہ کوئی شخص آئے اور کہے وہ بندہ میرے حوالے کرو, تو آپ میں اگر غیرت ہوگی تو آپ اس کو اس مہمان کے خلاف جنگ نہیں سمجھو گے بلکہ آپ اس کو اپنے خلاف جنگ سمجھو گے. تو ظاہر ہے اللہ اس کے رسول سے زیادہ تو غیرت والا کوئی ہے نہیں, تو اس لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ. سود میں یہ کہا گیا کہ سود بھی اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے, شاید اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ اس سے معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے, اور اللہ اس کے رسول, اللہ نے جو رزق کا وعدہ کیا ہے اور رسول کی زبانی بھی یہ وعدہ کیا ہے, اس رزق کے دروازے غریبوں پہ بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جس سے معیشت بالکل بے اعتدالی کی طرف جاتی ہے. تو اس لیے سود کو بھی شاید اسی بیس پہ سود خور کو یہ کہا گیا ہو کہ وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے, واللہ عالم. تو یہ چار سزائیں بالترتیب جاری ہوں گی. پہلی سزا کیا ہے؟ قتل, یہ اس صورت میں جب ڈاکوؤں نے صرف قتل کیا ہو. دوسری سزا ہے سولی پہ لٹکایا جائے گا. سولی پہ لٹکانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ ایسے باندھ کے اس کو کسی راڈ وغیرہ سے نا لٹکا دیا جائے گا. آپ ویڈیوز میں دیکھ لیں سولی پر لٹکانا کسے کہتے ہیں. اور پھر پیٹ میں برچھا مار کے وہ برچھا اس کا گھمایا جائے گا یہاں تک کہ وہ چیخیں نکل جائیں اس کی, اور وہ بالآخر وہ تڑپ تڑپ کے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور تیسری سزا ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے, اور چوتھی سزا محبوس کیا جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سزا بطور حد کے ہوگی, بطور قصاص کے نہیں ہوگی. حد اور عام سزاؤں میں کیا فرق ہے خوب سمجھ لیں. اسلام میں سزائیں دو طرح کی ہوتی ہیں, یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں لیکن بہت اہم ٹاپک ہے, دوبارہ بھی آ جائے. حد کہتے ہیں اس سزا کو جو اللہ کے حق کے طور پر دی جا رہی ہو, یعنی مجرم کو یہ سمجھا جا رہا ہو کہ اس نے انسانوں کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی ہے بلکہ اللہ کے حق کی خلاف ورزی کی ہے اس نے, لہذا اس کو سزا ملے گی اللہ کا حق توڑنے کی, یہ سزا اس کو. لہذا حد کو معاف کرنے کا لوگوں کو اختیار نہیں ہوتا. جیسے کوئی اگر زنا کرے تو اب یہ اللہ کا جرم کیا نا اس نے, تو اس سزا کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. حکومت پابند ہوگی کہ زانی کو لازمی 100 کوڑے مارے, اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو لازمی رجم کرے. یعنی عدالت کے پاس یا حاکم وقت کے پاس اس سزا کو ٹالنے کا آپشن نہیں ہوتا. جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا ہے, اب آپ نے کسی نے آپ کا بٹوا چوری کیا, اس میں پیسے تھے, آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں, لیکن آپ اگر عدالت میں کیس لے گئے, آپ نے گواہوں سے یہ ثابت کر دیا کہ اس نے میرے بٹوے کو چوری کیا ہے, تو عدالت میں جانے کے بعد, حکومت کے پاس یہ کیس جانے کے بعد, پھر آپ کے پاس آپشن ختم ہو جائے گا. جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس نے چوری کی ہے تو پھر آپ 100 دفعہ بھی معاف کریں, آپ کو معاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے, بلکہ چور کا ہاتھ بہرحال کاٹا جائے گا, کیونکہ ہاتھ کاٹنا آپ کے حق کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کا حق ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو چوری جس پہ ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. گویا چور کو اللہ انسانوں کا مجرم بعد میں سمجھ رہے ہیں, اپنا مجرم پہلے سمجھ رہے ہیں. تو اسی طرح خوب یاد رکھیں کہ یہ جو ڈاکو کی سزا اسلام میں ہے یہ بھی بطور حد کے ہے, اور قصاص حد کے طور پہ نہیں ہوتا. قصاص کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی ڈکیتی کے طور پہ نہیں, ویسے ہی کسی ذاتی دشمنی میں کسی بندے کو مار دیتا ہے. جو جائیدادوں کے تنازع ہوتے ہیں دیہاتوں میں, آپ نے دیکھا ہوگا, پیسوں کی لالچ میں, جائیدادوں کے تنازع میں, وراثت حاصل کرنے کے لیے مار دیا. یہ ساری چیزیں جو ایک ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں. تو اس میں اگر کوئی بندہ مار دیا ذاتی دشمنی کی بیس پر, تو اس میں شریعت نے قصاص کے حکام جاری کیے. قصاص کا مطلب کیا ہے کہ بھائی جو مقتول ہے اس کے وارثوں کا حق ہے کہ وہ قاتل کو قتل بھی کر سکتے ہیں اور معاف بھی کر سکتے ہیں. تو اب بلکہ معافی کی ترغیب دی ہے, چاہیں تو دیت لے کے چھوڑ دیں, چاہے تو فری میں چھوڑ دیں, یہ ٹوٹلی اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے. یہ سزا بطور حد نہیں ہے. گویا کہ شریعت میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ یہ لوگوں کا مجرم ہے, حقیقت میں تو اللہ کا بھی مجرم ہے, لیکن وہ اللہ آخرت میں سزا دے گا. دنیا میں اللہ کہتا ہے بھئی یہ تمہارا آپس کا, گویا بزبان حال شریعت گویا یہ سمجھا رہی ہے کہ تمہارے آپس کے معاملات ہیں, اسلام نے آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ قاتل کو قتل کر دو. تو یہ جو قصاص ہے نا, قصاص سے متعلق احکام جو حق العبد کہلاتے ہیں, ان میں گورنمنٹ
کی طرف سے سزا ضروری نہیں ہے. شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے طور پر بھی جنایت کرنے والے کو سزا دے سکتے ہیں. جیسے ایک شخص آتا ہے, آپ کو کوئی مکہ مار دیتا ہے, شریعت نے اجازت دی ہے بھائی تمہیں مکہ مارا تو مکے کا بدلہ مکہ ہے تم بھی لگا دو. اب یہ ضروری نہیں کہ آپ تھانے میں جا کے رپورٹ کروائیں اور پھر عدالت میں جائے اور جج فیصلہ کرے گا کہ اس نے تمہیں ایک مکہ مارا لہٰذا تم بھی مار سکتے ہو. یہ ضروری نہیں ہے. جو حقوق العباد ہوتے ہیں وہ انسان عدالت میں جائے بغیر خود بھی لے سکتا ہے. اسی بیس پر حضرات فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے, جیسے زید نے بکر کو قتل کر دیا, تو بکر کے وارثوں کو اجازت ہے کہ عدالت میں جائے بغیر ما ورائے عدالت وہ زید کو قتل کر سکتے ہیں. اگر وہ کر دیں گے تو شریعت میں گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن علماء اس پہ فتویٰ نہیں دیتے. عوام کو یعنی یہ بات ترغیب اس لیے نہیں دی جاتی کہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا شروع کر دیں اور ملک میں فساد نہ پھیل جائے. تو اس لیے قصاص میں بہرحال یہی لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اگر زید نے بکر کو قتل کیا ہے تو بکر کے وارث خود سے قتل نہ کریں. دیکھیں قتل کر دیں گے تو آخرت میں بہرحال سزا نہیں ہوگی, یعنی آخرت میں سزا نہیں ہوگی کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ بھائی ان کا حق تھا. لیکن عوام کو بہرحال ترغیب اس کی نہیں دی جاتی اور منع کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اس سے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ بے گناہ لوگ بھی قتل ہونا شروع نہ ہو جائیں. بعض احکام اصل میں تو کچھ اور ہوتے ہیں لیکن فساد زمان کی وجہ سے ان پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا. تو اس لیے لوگوں کو ترغیب یہ دی جاتی ہے کہ بھائی زید نے اگر بکر کو قتل کیا ہے تو بکر کے وارثین خود سے زید کو قتل نہ کریں بلکہ عدالت میں جائیں, کیس دائر کریں اور جو بھی ایک ملک کی قانون ہے اس کا ایک پروسیس ہے اس کو وہ پورا کریں تاکہ ملک میں فساد نہ پھیلے اور لوگ. اچھا ایک بات اور بھی ہے یہاں پر کہ زید نے اگر بکر کو قتل کیا اور بکر کے وارثوں نے زید کو خود سے قتل کر دیا, اب زید کے وارثوں نے عدالت میں کیس کیا کہ بھئی بکر کے وارثوں نے زید کو قتل کیا ہے اور حکومت نے بکر کے وارثوں کو پکڑ لیا اور وارث نے یہ کہا کہ بھئی زید نے پہلے کی قتل کیا تھا بکر کو لہذا ہم نے اس بیس پر قتل کیا ہے, تو عدالت پھر ان سے گواہ مانگے گی کہ تم پہلے یہ ثابت کرو کہ زید نے قتل کیا ہے. اگر ان کے پاس گواہ نہیں ہے تو عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ بکر کے قاتلوں کو پھر وہ لٹکا دے, تو اس میں پھر عدالت گناہگار نہیں ہوگی. تو یعنی چونکہ حکومت تو اسی کی پابند ہے نا ظاہر کی, حکومت یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ بھئی آپ نے کیسے زید کو قتل کر دیا, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زید قاتل تھا, تو آپ جانیں اللہ جانے, وہ اللہ قیامت میں آپ کو سزا نہیں دے گا لیکن دنیا کی سزا آپ پر جاری ہوگی کیونکہ ہمارے پاس جب تک گواہ نہیں ہے تو ہم آپ کو مجرم سمجھیں گے. تو دنیاوی قوانین کے لحاظ سے شریعت کا حکم کچھ اور ہوتا ہے اور آخرت کے لحاظ سے شریعت کا حکم کچھ اور ہوتا ہے. اسی کو فقہا تعبیر کرتے ہیں کہ بھئی دیانتاً کچھ اور ہے, قضاءً کچھ اور ہے. تو زید نے بکر کو قتل کر دیا تو بکر کے جو وارثین ہیں وہ زید کو دیانتاً قتل کر سکتے ہیں, قضاءً جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جاتی. تو ایک بات تو یہ ہو گیا کہ شریعت کی جو سزائیں ہیں ان میں حدود الگ چیز ہوتی ہے اور جو حق العبد ہے, بندے کا حق ہے, وہ الگ ہوتا ہے, ان کے حکام الگ ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈاکوؤں کی سزا ہے یہ بھی حدود میں آتی ہے. یہ سزا کیا مطلب, اگر ڈاکوؤں نے کسی جگہ حملہ کیا اور 8-10 یعنی حملہ کیا اور لوگوں کا مال چھین لیا اور پھر یہ حکومت نے ان ڈاکوؤں کو پکڑ کے گرفتار کر لیا, اب وہ بندے لائے گئے سامنے جن کا مال چھینا تھا, ان بندوں نے کہہ دیا کہ ہم ان ڈاکوؤں کو معاف کرتے ہیں, تو شریعت میں اس معافی کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ ڈاکوؤں کو جو سزا دی جاتی ہے وہ حد ہے اور حدود میں شریعت میں عوام کو معاف کرنے کا آپشن عوام کے پاس نہیں ہے. اس کا حد ہونا ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے خلاف جنگ قرار دیا ہے کہ میرے سے جنگ ہو رہی ہے, تمہارے سے ہو ہی نہیں رہی ہے, لہذا سزا میں دوں گا, اور اللہ کیا سزا دیں گے وہ اللہ نے بیان کر دی ہے. تو خلیفہ جو ہے, بادشاہ جو ہے یا ملک کا جو سربراہ ہے وہ زمین میں اللہ کا نائب ہوتا ہے. تو یہاں حکومت کو معاف کرنے کا آپشن نہیں ہے, حکومت پر لازم ہے کہ وہ جیسے زانی کو کوڑے مارے گی, چور کا ہاتھ کاٹے گی, تو یہاں بھی ڈاکو کو معاف کرنے کا آپشن گورنمنٹ کے پاس اسلام میں نہیں ہوتا. وہ کسی بھی اپیل پر اس سزا کو مسترد نہیں کر سکتی, لہذا اس پر لازم ہوگا کہ وہ ڈاکو کو لازمی سزا دے کیونکہ یہ حکومت زمین میں اللہ کی نائب ہوتی ہے اور یہ بطور حد کے اللہ نے بیان کیا اور حد کو ساخط کرنے کا حق کسی کے پاس بھی حاصل نہیں ہے. تو ایک مسئلہ تو یہاں پر ایک شرعی حکم تو یہ ہو گیا, یعنی 2 حکام بیان ہو گئے کہ بترتیب سزا کیسے جاری ہوگی. میں اس کو تاکہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم نا پھر یہیں سے کنٹینیو کریں. تو ہمارا یعنی آج کا خلاصہ یہ نکلا کہ رکوع نمبر 5 اور 9, تو اس میں ہم نے ڈاکوؤں کی سزا سے متعلق ایک تو
ڈاکو کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھ لی الحمدللہ. دوسرا ڈاکوؤں کو فسادی کیوں کہا گیا ہے اس کی وجہ ہم نے پڑھ لی. یہ بھی ہم نے اس میں پڑھ لیا کہ یہ سزا بطور حد کے کیوں جاری ہوگی. تو یحاربون اللہ و رسولہ کے لفظ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ بندوں کے حق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حق ہے. چوتھی بات، یہ چونکہ حد ہے لہذا گورنمنٹ کو اس حد کے معاف کرنے کا آپشن گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. پانچویں بات ہم نے یہ پڑھ لی کہ قتل کی صورت میں ہوگا، سولی کی صورت میں ہوگی، ہاتھ پاؤں کی صورت میں کاٹے جائیں گے اور جیل کی صورت میں ڈالا جائے گا. یہ صورتوں کے احکام پڑھ لیے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ تفسیر میں کہ اگر ایک آدمی سے ڈکیتی ہوئی ہو، باقیوں سے نہ ہوئی ہو، باقی صرف تماشا دیکھ رہے ہوں تو اس کا حکم کیا ہے، اور اگر یہ حد کسی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے کسی شبہے کی وجہ سے تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا. یہ تفصیلی حکام انشاءاللہ، اور یہ حد جاری کیسے کی جائے گی تو یہ تفصیلی حکام انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے اور یہیں سے اس رکوع کو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.